بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشائخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا نام العقیدہ الواسطیہ ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا، اور اس کتاب کے مقدمے میں کچھ باتیں آئی تھی۔ اب جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره۔ اعتقاد فرقہ ناجیہ کا یعنی عقیدہ، اعتقاد یعنی عقیدہ، وہی عقد سے آتا ہے، یہ یعنی باندھ لینا۔ عقد یعقد مٹھی بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جمع کر لینا۔ اور اصطلاحی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی عقیدے کو یا کسی ایسی بات کو اپنے ذہن میں باندھ لیتا ہے، بالکل ٹھوس کر لیتا ہے، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، اور اسی کو اعتقاد بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ عقیدہ حق عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن کوئی باطل عقیدہ رکھتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا ایسے ہی کوئی بدعقیدگی والی عقیدہ رکھتا ہے، باطل عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ سب عقیدے میں شمار ہوتا ہے۔ اعتقاد اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ باطل بھی ہو سکتا ہے اور حق بھی ہو سکتا ہے، صحیح عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، غلط عقیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جس عقیدے کی بات کر رہے ہیں وہ اعتقاد الفرقة الناجیہ ہے، یعنی وہ عقیدہ، ان کا عقیدہ جو فرقہ ناجیہ کا ہے، وہ فرقہ جو نجات پانے والی فرقہ، یعنی طائفہ کے معنی میں، اس لیے بہت کوئی طائفہ ناجیہ کہتے ہیں یا طائفہ منصورہ، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ تو فرقہ ناجیہ، فرقہ طائفہ کو کہتے ہیں، یعنی ایک گروہ۔ اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ لوگوں میں ایسے ایک گروہ ہونا چاہیے جو علم حاصل کرے اور اس کے بعد جا کر کے اپنے لوگوں کو ڈرائے۔ تو یہ فرقہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی لوگ 71 فرقے میں بٹے 71، افترقت النصارى علی 72، اور نصارہ لوگ 72 میں بٹے، اور میری امت جو ہے وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، اور میرے امتی لوگ 73 فرقے میں بٹیں گے۔ تو یہ حدیث ہے، فرقہ کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے، اور اس کے فرقہ کا جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 2 وصف بتائے، 2 صفت بتائے۔ پہلی صفت یہ کہ الناجیہ، یہ فرقہ جو ہے یہ ناجیہ ہے، یعنی نجات پانے والی۔ پہلی نجات تو دنیا میں ہے کہ یہ لوگ گمراہی سے، بدعت سے، شرک سے نجات پانے والے لوگ ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام دیا ہے ایمان باللہ اور عمل صالح کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کو ملنے نہیں دیے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ جو ہے امن و امان میں رہیں گے، یعنی دنیا میں اور آخرت میں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو انسان عمل صالح کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو کہتے ہیں فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ زندگی جینے والے یہ فرقہ ناجیہ والے لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ فرقہ ناجیہ جو لوگ دنیا میں بھی نجات میں ہیں اور آخرت میں بھی نجات ہے، جیسے کہ دوسرے آیت میں فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، جو عمل صالح کرتا ہے ایمان کے ساتھ، وہ ایمان والا ہے، فاولئک يدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اس کو اتنا رزق دیں گے جس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، انسان سوچ نہیں سکتا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ تو یہ فرقہ ناجیہ دنیا میں بھی نجات پانے والے، آخرت میں بھی نجات پانے والے، اور کہتے ہیں کیا، یہ فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے کہ 73 فرقے میرے امت میں ہوں گے، وہ بولے کیا کلھا فی النار الا واحدہ، سوائے ایک کے سب کے سب کہاں جائیں گے، جہنم میں، یعنی اکثریت جہنم میں جائے گی۔ آج اکثریت اگر دیکھنی ہوتی ہے تو آج حق دیکھنا ہوتا تو انسان اکثریت دیکھتا ہے کہ زیادہ کہاں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے کہ اکثر لوگ کہاں جائیں گے، 72 کہاں گئے، جہنم میں، الا واحدہ، سوائے اس ایک فرقے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کر دیا، کسی ایک گروہ کا نام نہیں لیے۔ کیوں؟ اگر نام لیتے تو انسان نام اپنا خود بنا لیتا، خود کا گروہ کا وہی نام رکھ لیتا،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ صفت بتائے، کیا ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس میں ہم ہیں یعنی کتاب و سنت میں، اور صرف اور صرف کتاب و سنت میں نہیں ہونا، بلکہ یہ بتائے واصحابی، اور میرے صحابی لوگ، یعنی کتاب و سنت تو ہے ہی لیکن میرے صحابی لوگ بھی۔ صرف اور صرف انسان کتاب و سنت کو اپنائے، صحابہ کو چھوڑ دے، صحابہ کے فہم کو چھوڑ دے، صحابہ کے سمجھ جیسے نہیں سمجھے، تو وہ انسان برباد ہے۔ اس انسان کی سوچ، اس انسان کا منہج اور عقیدہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہی بات۔ اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنا کہ یہودی لوگ 71، نصارہ لوگ 73، تو یہ سارے لوگ جو ہے اس امت میں نہیں ہیں۔ ہاں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی فرقہ بنا ہے، چاہے وہ یہودی میں ہو یا نصرانی میں ہو، تب اس کو اس امت کے اس میں مانا جائے گا، لیکن امت وہ لوگ دعوت ہو گئے، امت استجابہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات۔ پھر یہ فرقہ ناجیہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے والا بتائے، اور ایک صفت بتا ہے منصورہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرے گا۔ اچھا، یہ جو فرقہ ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ جو نکلا وہ خوارج لوگوں کا تھا۔ تقریباً 5 فرقے ہیں، اسی 5 فرقے سے آج جتنے بھی فرقے ہیں سب نکلتے، یعنی 5 فرقوں کے جیسا ہی ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ سب کوئی جو اگر عقیدہ رکھتا ہے یا بناتا ہے، نئے جو رکھتے، سب ان 5 میں سے ہی کوئی ایک عقیدہ کو اپنا کر کے چلتے، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی اصول ان کے اندر ملتا ہے۔ جیسے مرجیہ لوگ، جو لوگ ایمان کے باب میں بہت زیادہ ارجا کرنے لگے، امیدوار ہو گئے، کہتے صرف ایمان لانا کافی ہے، صرف ایمان لانا کافی ہے، اگر کوئی عمل نہیں کرے۔ ایک انسان زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور طرح طرح کے برائی کام کرتا ہے، تو کہتے اس کا ایمان اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان دونوں کا برابر ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ایمان کا بڑھنا، ایمان کا گھٹنا مانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد خوارج کا فرقہ جو کیا ہے، وعید کے باب میں بہت آگے بڑھ گئے۔ کوئی بھی گناہ کرتا اس کا تکفیر کرتے، ان سے قتال کرنے کے لیے تیار، کوئی جھوٹ بولتا اس کو کافر سمجھتے، خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی مان لیتے اس کو۔ تو یہ خوارج لوگ جو وعید اور عذاب کے اس میں بہت سخت ہو گئے، خوف میں بہت زیادہ غلو کر دیے۔ اور فرقہ اس کے بعد تیسرا فرقہ اگر کہے رافضی لوگ، جو لوگ کیا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو کفر کا فتویٰ دینے لگ گئے، سوائے کچھ صحابہ کو، آل بیت اور کچھ صحابہ کو چھوڑ کر کے سب کے اوپر لعن طعن کرنے لگ گئے۔ یہی روافض لوگ، جو لوگ صحابہ کے خلاف اور صحابہ کو برا بھلا کہنے میں بہت زیادہ آگے بڑھے، یعنی اہل بیت کے حق میں غلو کر دیا اور یہاں صحابہ کا حق گھٹا دیے، صحابہ کا حق گھٹا دیے، یہ روافض لوگ۔ اور اس کے بعد آنے والے قدریہ لوگ، جو تقدیر کے اس میں بہت زیادہ جدی، اس میں بھی 2 قسم ہیں، ایک قدریہ نفاذ ہے اور ایک قدریہ کیا ہے، جبریہ لوگ ہیں۔ ایک وہ قدریہ لوگ جو لوگ تقدیر کا بالکل انکار کر دیا، تقدیر کو مانتے ہی نہیں، اور ایک قدریہ جو جبریہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر ہی سب کچھ ہے، انسان مجبور ہے، کوئی اگر ہندو ہے تو وہ بھی مجبور ہیں، کوئی اگر کرسچن ہے وہ بھی مجبور ہیں، سب کے سب مجبور ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے، جنت میں دے دیں گے۔ اور ایک انسان کہتا ہے، ایک گروہ کیا کہتا ہے، قدریہ نفاذ لوگ کہتا ہے کہ کیا ہے، جتنے بھی
یہ ہے لوگ ہیں وہ سب اپنا تقدیر بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی تقدیر وقدیر نہیں لکھے، سب انسان خود اپنا تقدیر لکھتا ہے. تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے. انسان کوئی عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو معلوم چلتا ہے کہ اچھا یہ بندہ یہ کرنے والا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسے عقیدے لوگ، قدریہ لوگ. اور اس میں سے سب سے برباد فرقہ جہمیہ لوگ. جہم بن صفوان کے ماننے والے لوگ. یہ جو بندہ ہے کئی سارا جو ہے، یا یہ کہیں کہ جہمیہ لوگ کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی مانتے ہی نہیں ہیں، یا تو تعطیل کرتے ہیں، یعنی بالکل مانتے نہیں، اس کا کچھ اور معنی بیان کرتے ہیں، یا تعویل کرتے ہیں، یا تجوید دیتے ہیں، یا الگ الگ. تو یہ کیا ہے؟ جہمیہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفت کو مانتے نہیں. یہ سب سے بدترین فرقہ. اور ان کے بعد اسی سے معتزلہ لوگ نکلے جو اسماء و صفات کو نہیں مانتے، یہ جہمیہ میں سے ہی سب. اس کے بعد اشاعری لوگ آج تک موجود ہے، جس سے ماتوریدی لوگ نکلا ہے، جو صرف اور صرف اشاعری لوگ کیا ہے، صرف 7 صفت کو اللہ تعالیٰ کے مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے تھے. اس میں بھی اور ایک نکل گئے مفوضہ لوگ، جو لوگ کہتے ہیں نہ ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ثابت کریں گے، نہ ہی انکار کریں گے. نہیں انکار کریں گے کچھ نہیں، سمیع آیا بس سمیع، نہ ہی ہم اس کا کوئی صفت مانیں گے، نہ ہی کوئی اسماء مانیں گے، اور نہ ہی ہم انکار کریں گے. مفوضہ لوگ، یہ مفوضہ لوگ جو ہے نہ ہی کچھ مانتے ہیں، نہ ہی کسی چیز کا انکار، یعنی پورا خاموش، پورا توقف. اب دوسرے لوگ کیا کیے؟ کہتے نہیں ہم لوگ اس جتنی بھی صفت آئی منع، ہم کو لوگ جو ہے اس کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی صفت کو نہیں مانیں گے. کچھ لوگ معتزلہ لوگ جیسے ہیں، وہ لوگ کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تو مانے لیکن صفات کو نہیں مانے. اور اشاعرہ جیسے بتائے ہم، صرف اور صرف کیا ہے، 7 صفت کو مانے، باقی سب صفات کا انکار کر دیے. اور یہ سب کوئی جو ہے نکلے تو کہاں سے نکلے؟ یہی جہمیہ سے. یعنی جہمیہ کا ہی گروپ اتنا ذرا ہے، جہمیہ سے نکلنے والے سب اتنے ہیں. اور یہ جو جہمیہ لوگ ہیں، یہ جہم بن صفوان سے نکلا. جہم بن صفوان بالکل برباد بندہ تھا، جو کہ اپنا عقیدہ اپنے ایک استاد بیان جس کا نام آتا ہے، اس سے عقیدہ لیا. جہم بن صفوان جو ہے تو یہ جو جہم بن صفوان ہے، اسی سے جہمیہ لوگ مشہور ہوئے. یہ جو جہم بن صفوان ہے، اسی سے جہمیہ لوگ مشہور ہوئے. اب اسی سے اتنے سارے فرقے نکلے. مرجیہ لوگ بھی اسی سے، معتزلہ لوگ بھی اسی سے، اشاعرہ بھی اسی سے، مفوضہ، یہاں تک کہ ماتوریدی جو آج ہے یا کلاوی لوگ بھی جو ہے اسی سب سے نکلے. یہی جہمیہ سے، جہم بن صفوان. اس سے پہلے ہم بتائے بھی تھے، اتنا مشہور ہوا یہ عقیدہ کہ بہت سارے علماء، اس وقت کے علماء بھی اس کے شکار میں آ گئے اور سمجھنے یہ لگے کہ یہی عقیدہ جو ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انسان یعنی اتنا اس عقیدے کو پھیلا دیا کہ حق جو ہے بالکل ڈھک گیا تھا. یہاں تک کہ کچھ ہی ایسے علماء اس وقت بچے ہوئے تھے،
جو کہ اس عقیدے سے بچے ہوئے تھے. تو یہ جہم بن صفوان لعنہ اللہ، یہ جہم بن صفوان ہے، وہ جو ہے اپنا عقیدہ کس سے لیا؟ جعد بن درہم سے. ہاں، یہ جعد بن درہم اپنے استاد بیان سے لیا. اس کا نام بیان بن سمعان ہے. یہ جہم بن صفوان اپنا عقیدہ جعد بن درہم سے لیا. یہاں تک کہ جعد بن درہم یہ اتنا برباد انسان تھا کہ اس کو ایک یہ تھے خالد بن عبداللہ، وہ اپنے ادھر کے امیر تھے عراق کے کسی اس میں، تو اس کو ذبح کیے تھے. بولے ضحوا تقبل اللہ ضحاياكم، اے لوگو تم لوگ چاہے قربانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے قربانیوں کو قبول کرے. فإني مضح بالجعد بن درہم، اور میں جو ہے جعد بن درہم کو ذبح کرنے والا ہوں. فإنه زعم أن الله لم يتخذ خليلا، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی خلیل نہیں بنایا، جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا. وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کیا ہے موسیٰ علیہ وَلَمْ يُكَلِّمِ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا، وہ اس کو جو ہے قتل کیا گیا، اس کو ذبح کر دیے خالد ابن عبداللہ، یہ جعد ابن درہم کو، جو کہ جہم بن صفوان کا استاد تھا. یہ جعد ابن درہم اپنا عقیدہ لیا کس سے؟ بیان بن سمعان سے. اور بیان جو ہے ایک یہودی سے اپنا یہ عقیدہ لیا جس کا نام لبید ابن العاصم ہے. لبید ابن عاصم یہودی تھا یہ بندہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. تو یہ بندہ ہی جو ہے، اسی بندے کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودی کی طرف سے عقیدہ یہ لوگ لیا اور مسلمانی عقیدہ بن کر کے اس میں داخل کر دیا. یہاں تک کہ آج کتنے سارے فرقے اس میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے سارے فرقے اس میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسی وہ لوگ سمجھتے ہیں یہی جو ہے صحیح عقیدہ ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے. کافی یعنی تعجب کی بات ہے اور کافی افسوس کی بات ہے. اس لیے لوگوں کو جو ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کو سکھانا چاہیے. جو لوگ گمراہ ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرتے تھے اللہم من کان فی هذه الامة علی غیر حق وهو يظن انه علی الحق فرده الى الحق لیکون من اہل الحق. اللہ تعالیٰ جو اس امت میں غیر حق میں ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ حق میں ہے، ہم وہ حق میں نہیں ہے لیکن سمجھتا کیا ہے کہ ہم حق میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ اس کو حق میں قائم کر دیے تاکہ وہ اہل حق میں سے ہو جائے. کتنی پیاری دعا ہے. تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرنا، ان کو سمجھانا، دعوت دینا، عقیدہ اہل سنت والجماعت کو پھیلانا. تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں فرقہ ناجیہ، اور کہتے ہیں منصورہ. دوسری صفت بتاتے ہیں منصورہ. یہ لوگ ہیں فرقہ ناجیہ جو نجات پانے والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور منصورہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد بھی کرتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. کیا ہے؟ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور کیا ہے کہ ایمان لائے ان کی بھی مدد کریں. فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی مدد کریں. ویوم یقوم الاشہاد، اور جہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اس دن بھی جو ہے ہم ان کی مدد کریں گے. یہ منصورہ لوگ جن کی مدد اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے.
تو جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے، اس کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کرے، وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کو جو ہے مان لے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کو جو ہے تھام لے اچھے سے۔ یہ عقیدہ کہتے ہیں فرقہ ناجیہ منصورہ جو ہے الی قیام الساعہ، یہ قیامت تک رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد اور اللہ تعالیٰ نجات جو ہے ان کے لیے قیامت تک رکھیں گے، یعنی دنیا میں جو مدد کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ ہمیشہ ہمیں جب تک یہ فرقہ باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو باقی اس کو جو ہے اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین لا يضرهم من خذلهم، کہ میرے امت میں ایسا گروہ ہمیشہ باقی رہے گا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت رہے گی، جو لوگ حق کو ظاہر کرنے والے لوگ رہیں گے۔ دوسری روایت میں یقاتلون علی الحق، حق کے لیے قتال کریں گے، جھگڑا لڑائی کریں گے، چاہے زبان سے ہو، چاہے قلم سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے تلوار سے ہو۔ لا یضرهم من خالفهم، جو ان کے مخالفت کرے گا ان کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ قیامت تک رہنے مطلب یعنی جو ہوا مومنوں کا روح قبض کرے گا، قیامت سے پہلے حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہوا بھیجیں گے جس سے سارے مومن مر جائیں گے، تب تک جو ہے یہ فرقہ باقی رہے گا، فرقہ ناجیہ، فرقہ منصورہ یا اہل سنت والجماعت لوگ، یہ قیامت تک رہیں گے۔ اور کہتے ہیں اہل، ان کو ہی کہا جاتا ہے کیا؟ اہل سنت والجماعہ، یہ لوگ اہل سنت والجماعہ ہیں، اہل سنت والجماعہ ہیں۔ کیوں اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت یعنی اصحاب السنت والجماعہ، سنت اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سنت میں عمل کرنے والے لوگ رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کر کے چلنے والے ہوں گے۔ جب سنت کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننا تو اور زیادہ کمپلسری، لازمی ہو گیا۔ تو سنت اسی وجہ سے کہا گیا کیونکہ اکثر گمراہ فرقے سنت کو نہیں مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، کیا ہے صحابہ لوگ کے یہ کو نہیں مانتے۔ اس لیے جب علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنے لگے، کیا ہے خوارج لوگوں سے، تو کیا بولے اپنے لوگوں کو ناظرہم بالسنہ، کہ جب ان لوگوں سے مناظرہ کرنا ہو تو سنت سے مناظرہ کرو۔ قرآن تو یہ لوگ خود قرآن سے دلیل دیتے نا کہ اللہ تعالیٰ ان الحکم الا للہ، سارا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے گا، کوئی خلیفہ نہیں بنے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو صحیح نہیں مانتا یا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ جیسے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تم کیا ہے ناظرہم بالسنہ، تم ان کو جو ہے مناظرہ کرو سنت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، ان سے جو ہے تم ان سے قتال کرو، جہاد کرو، ان سے لڑو، بحث و مباحثہ کرو۔ تو اہل سنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ سب سے زیادہ سنت میں چلنے والے ہوتے ہیں، اور قرآن تو ان کے لیے لازمی چیز ہے، والجماع، اور یہ لوگ جماع ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ جماع یعنی حق پر جماع ہے۔ جماعت کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہو جائے حق پہ، وہ کیا ہے؟ جماع ہے۔ تو حق پر یہ لوگ جمع ہیں، ایک عقیدے میں جمع ہیں، اسی وجہ یعنی سنت پر یہ لوگ جمع ہیں، اسی وجہ سے اس کو کیا کہتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماع، تے اہل سنت والجماع۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی آتا ہے، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہی حدیث میں دوسرے الفاظوں میں آتا ہے، وہی الجماع، سارے لوگ فرقے میں بیٹھ جائیں گے، 72 گئے جہنم میں، ایک گیا جنت میں، کہتے ہیں وہی الجماع، وہ کیا ہے؟ جماعت، یعنی جماعت اہل سنت والجماع ہے، اہل سنت
والجماعہ. اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں الایمان باللہ کیا ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا یعنی مفصل طور پر اور کیا ہے مجمل طور پر دونوں ہی. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا یعنی یہی توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت پر بھی ایمان, الوہیت پر بھی ایمان اور اسماء و صفات پر بھی ایمان, یعنی سب کو ثابت ماننا, سب کو ماننا, یہی اللہ پر ایمان ہے. اور جتنے بھی چیزیں ہیں فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, سب کچھ یہی ایک سے جڑا ہوا. یعنی جب انسان اللہ پر ایمان لائے گا تو سب پر ایمان لائے گا, یہ سب چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. یہی اصل ہے, یہی اصل ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا اخبرنی عن ایمان, پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام کیا ایمان کے بارے میں ہم کو بتائیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کیا ہے ان تؤمن باللہ, پہلی چیز کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. وہی جو ترتیب سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی رحمہ اللہ نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو بتایا ہے اس پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے بارے میں جو جو بتایا ہے ان سارے چیزوں پر اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مدبر ہے, سب کچھ پر ایمان لانا. ویسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا یعنی عبادت کرنا اس کی, صرف اور صرف اسی کے لیے عبادت اور کسی اور کے لیے عبادت نہیں. صرف سجدہ, دعا, توکل, جتنے بھی چیزیں عبادت میں آتی سب کے سب اسی کے لیے خاص کرنا. اور توحید اسماء و صفات, جتنے اس کے اسماء و صفات ہیں ان پر ویسے ہی ایمان لانا, بغیر تحریف کے, بغیر تعطیل کے, بغیر تشبیہ تمثیل کے اور بغیر جو ہے تکییف کے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا مفصل طور پر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے جس میں اللہ تعالیٰ تفصیل بتائی, ہاتھ بتایا ہاتھ پر ایمان لانا, چہرہ بتایا چہرہ پر ایمان لانا, قدم بتایا قدم پر ایمان لانا, ویسے ہی جو ہے جو مفصل طور پر بتایا گیا اس پر ایمان لانا, اور جو مجمل طور پر صرف بتایا گیا ہے اس پر بھی ایمان لانا. وملائکتہ, اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اس میں بھی وہی مجمل بھی ہے مفصل بھی ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں, بہت سارے فرشتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعداد بیان کیے فرشتوں کی. یہ کیا ہے بیت المعمور میں ہر روز جو ہے 70,000, یعنی جب سے بیت المعمور بنا تب سے ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں, یصلون فیہ, اور اس میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. ثم یخرجون, اور پھر اس سے نکلتے ہیں, اور نکل کر کے پھر جو بندہ لائن میں لگ جاتا ہے. 70,000 فرشتے اس میں روز داخل ہوتے, اس میں نماز پڑھتے اور پھر لائن میں داخل ہوتے. کہتے ہیں من دخل فیہ لم یعود ابدا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی بھی جو ہے لم یعود ابدا, وہ اس میں پھر سے دوبارہ نہیں جائے گا. سبحان اللہ, یعنی اتنے فرشتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کیا ہے یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام, قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا, اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی. فی کل زمام 70,000 ملکہ, کہتے ہیں ہر ایک لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ العظیم. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے آتیت السماء حق لها ان تعی, کیا ہے آسمان ایسا ہو گیا کہ پھٹی جائے گا. ما فیہا موضع شبر الا هو ملک ساجد, الا ما فیہ ملک ساجد, کوئی ایسی جگہ ایک ہاتھ چھوڑ کر کے کوئی ایسی جگہ آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں ایک کیا فرشتہ سجدہ نہیں کرتا, او یقرأ القرآن, یا کیا قرآن پڑھتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح تحلیل کرتا ہے. تو اتنے فرشتے تو سارے فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. فرشتوں کے اوپر سارے کے اوپر ایمان, یہاں فرشتے ہیں, کچھ کے طور پر مفصل بیان کر دیا.
اس کے طور پر مجمل بیان کر دیے. فرشتے، فرشتوں پر ایمان، کافی سارے فرشتے اللہ تعالیٰ مجمل طور پر ایمان، اور کہ جن کے بارے میں مفصل طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کیے، جیسے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مالک ہے، ملک الموت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ فرشتے جو کیا ہے کرامن کاتبین، جو انسان کے داہنے بائینے میں رہتے ہیں، اور کیا ہے وہ دو فرشتے جو انسان کے آگے پیچھے رہتے ہیں. تو یہ سب جن کے بارے میں مفصل طور پر بیان کر دیا گیا، اس کو ایمان لانا، ویسے ہی ایمان رہنا، ویسے ہی ایمان لانا، یہ اہل سنت والجماعت ہے. مجمل بنایا گیا تو مجمل طور پر ایمان، مفصل بتایا گیا تو مفصل طور پر ایمان. وکتبہ، اور کیا ہے تیسرا رکن ایمان کا، 6 رکن ہے. پہلا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، اسی سے سب کچھ جڑا ہوا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر. تیسرا وکتبہ، اور کیا ہے اس کی کتابوں پر ایمان. اس کی بھی وہی 2 قسمیں ہیں، مجمل طور پر اور مفصل طور پر. یعنی جو کتابوں کے بارے میں بتایا گیا اس پر مجمل طور پر، جس کا بارے میں نہیں بتایا گیا اس پر بھی مجمل، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہوں گے ان کو جو ہے کتاب دی ہے. رسول اسی کو کہا جاتا ہے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، تو وہ ان کی کتابوں پر ایمان. اور مفصل طور پر ایمان جیسے کہ قرآن ہوا، تورات ہوا، انجیل ہوا، زبور ہوا، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف جو کہ بتایا گیا. تو یہ سب تفصیل کے تحت مفصل طور پر ایمان. قرآن پر ایمان، ٹھیک ہے، سب پر ایمان ہونا، لیکن مانیں گے کسی قرآن کی. سب کے سب منسوخ ہو گئی، اب ماننا ہے تو صرف ایک ہی کتاب کو، وہ یہ ہے قرآن مجید یا قرآن کریم. تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کو معجزہ دیا ہے، اور ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن دیا، جس کے بارے میں کہتے ہیں یقرؤون القرآن ظاہرا، وہ لوگ جو ہے بغیر اس کتاب کو دیکھ کر کے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس معجزہ دیا ہے کہ امتی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو لوگ بغیر دیکھے اس کتاب کو پڑھیں گے، اور الحمدللہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ورسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان. جتنے بھی رسول ہے سب پر ایمان. جن کے بارے میں نہیں بتایا گیا اس کے اوپر بھی ایمان کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور جن کے بارے میں بتایا گیا ہے مفصل طور پر ان کے بارے میں بھی ایمان. ورسولا ومنہم کیا ہے آیت، ورسولا قد قصصناہم علیک ورسولا لم نقصصہم علیک، کہ ایسے بھی رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو ان کا قصہ سنا ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ایسے بھی رسول ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا. جن کے بارے میں نہیں بتایا گیا ان پر مجمل طور پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، نبی ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو ان سب پر ایمان مجمل طور پر اور مفصل طور پر، جن کے بارے میں قرآن یا حدیث میں آیا ہے تفصیل کے طور پر ایمان لانا. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، زکریا، یحییٰ، ٹھیک ہے، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے اوپر جو ہے ایمان مفصل رکھنا، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے. خضر علیہ السلام، سب کے بارے میں، تو جن کے بارے میں قرآن نے فرما دیا، قرآن میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس پر ایسے ہی ایمان لانا. اور یہی ہے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ 1,24,000 یا کتنے ہزار یہ آئے، نبی آئے یا رسول آئے. تو وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. بہرحال پھر بھی ہم لوگ کو ایمان مجمل رکھنا، یعنی جتنے بھی ایمان ہیں ہم سب پر ایمان، جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہر جن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ان پر تو ایمان ہے ہی. یہ چوتھا رکن. اب پانچواں رکن البعث بعد الموت. کیا ہے؟ بعث بعد الموت، یعنی قیامت کے دن، موت کے بعد کھڑا ہونا ہے، موت کے بعد سب کو اٹھنا ہے، اس پر ایمان، یعنی قیامت کے دن پر.
جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بعد میں ذکر بھی کریں گے۔ قرآن نے اس کو کئی جگہ میں بیان کیا ہے، اس کی حقانیت کے اوپر دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پھر سے یہ کرے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کے جو یہ فنگر پرنٹس ہے، اس کے یہ انگلیوں کی نشان ہے فنگر پرنٹس، اس کو بھی ہم دوبارہ بنا دیں گے ویسے کی ویسا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات کہ قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے۔ چھٹی چیز، چھٹا رکن کیا ہے؟ الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ تقدیر کے ایمان کے مراتب ہے، کچھ 3 مراتب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم تھا، اس کے ہونے سے پہلے اور اس کے ہونے کے بعد سب کچھ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ معلوم رہتا، اور تقدیر کا لکھنا، اللہ تعالیٰ نے لکھا دیا سب کچھ۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جو ہے کسی چیز کے لیے پیدا کیے ہیں، ہر چیز کو اس کے تقدیر کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا تقدیر پیدا کر کے رکھ دیا ہے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، جو بھی چیز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے۔ یہ 4 مراتب، تو ایمان بالقدر میں یہ 4 مراتب ہیں۔ خیرہ و شرہ، خیر ہو یا شر ہو، خیر ہو یا شر ہو، اور انشاءاللہ وہ آئے گا بھی کہ تقدیر کے بارے میں انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو خیر خیرہ و شرہ، چاہے وہ خیر ہو یعنی انسان کو خیر ملے، مال یا کچھ اور دولت وغیرہ ملے، یہ ہو، یہ بھی ایمان لانا کہ اللہ کی طرف سے، خود کے اس میں نہیں کہ ہم کیا ہے ہم محنت کی ہم 30 مار کھائے، نہیں۔ وشر ہی، اور کیا ہے کوئی شر، مصیبت، تکلیف یا کچھ بھی ہو تو یہ بھی ایمان رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو صبر کرنا، اس وقت میں شکر کرنا ہے، اس وقت میں صبر کرنا، خیر کے وقت میں شکر، شر کے وقت میں صبر کرنا۔ لیکن کہتے ہیں کیا شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے پہنچ گیا ہے۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، چاہے اللہ تعالیٰ شر تیرے طرف سے نہیں آتا ہے، شر کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا، یہ 6 ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور آخرت کی قیامت کے دن پر ایمان، اور کیا ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ اور کہتے ہیں وہ کیا ہے وَمِنَ الْإِيمَانِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، اور اس پر بھی ایمان یعنی اللہ تعالیٰ پر، وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے اس میں کہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں بتایا ہے اس پر ایمان۔ تو انسان عقیدہ لے تو کس سے لے؟ قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اس میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم الحکیم، ان اللہ کان سمیعا بصیر، ایسے کر کے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں وبما وصف به رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو انسان عقیدہ قرآن اور حدیث سے لے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یعنی کتاب قرآن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یعنی ان کی حدیث، ٹھیک ہے۔ تو یہی دونوں جو ہے انسان عقیدہ ان سے ہی لے سکتا ہے، قرآن اور حدیث سے، اور کہیں سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اپنے بارے میں اس کو ماننا، ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو
اس کو ماننا یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اس میں ہے. اور کہتے ہیں کیسے ایمان لانا؟ من غیر تحریف. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جو ہے ایمان لانا. کیسے ایمان لانا؟ من غیر تحریف، ایک شرط کے ساتھ. ایک شرط یعنی 4 شرط ذکر کرتے ہیں، اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ من غیر تحریف، بغیر تحریف کے. تحریف یعنی 2 قسم کی تحریف ہوتی ہے. ایک تحریف یہ ہوتی ہے کہ انسان لفظ کو تحریف کرے یعنی بدل دے. یہ کم ہوتا ہے، بہت یہ کم ہوتا ہے کہ لفظ کو ہی بدل دے. لفظ کو نہیں بدل سکتا کوئی، جانتے ہیں کہ سب کو کافر کہیں گے. لیکن دوسری تحریف ہوتی ہے، کیا ہے؟ تحریف معنی بھی ہوتی ہے، یعنی بدل دینا. معنی ہی بدل دیتے ہیں، معنی ہی بدل دیتے ہیں. جیسے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہو گیا. وہ کہتے ہیں استوا نہیں، استولا اس کا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہو گیا اس کے اوپر. استوا کا مطلب استولا بیان کر دیا، کچھ اور صفت کا کچھ اور معنی بیان کر دیا. یہ تحریف ہو گئی. تحریف لفظی تو نہیں کرتے ہیں اتنا، بہت نادر ہے، بہت کم ہے، لیکن تحریف معنی بھی بہت زیادہ ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ تحریف لفظی اور تحریف معنوی بھی کرتے، جیسے کہ یہودی لوگ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولوا حطہ، کہو حطہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دے. تو حطہ کی جگہ وہ لوگ حنطہ کہنے لگے. یعنی حنطہ یعنی کیا ہے؟ دانہ. کیا کہتے ہیں؟ گیہوں کا دانہ جو ہوتا ہے، حنطہ. وحبۃ فی شعرۃ، ایسے کر کے کہتے ہیں. تو بغیر تحریف، تحریف لفظی یا تحریف معنوی. ولا تعطیل، اور کیا ہے؟ بغیر تعدیل کے، یعنی بغیر تعطیل کے. تعطیل یعنی ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ معنی کو نہیں مانے. کچھ بتایا گیا واللہ علی العظیم، اللہ تعالیٰ جو ہے علی ہے، عظیم ہے، تو انسان جو ہے اس کو نہیں مانتا. کہتے ہیں نہیں، علی کا مطلب یہاں کچھ اور ہے، یا عظیم کا مطلب یہاں کچھ اور ہے. تو انسان جو ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کرے، اس سے لڑے، اس کو کہتے ہیں تعطیل کرنا. اس کو کہتے ہیں تعطیل کرنا. بہت سارے یہ میں، اور یہی جو ہے جہم صفوان، جہمی لوگ یہی کیا. اس کے استاد جہاد بن درہم، اور اس کے استاد بیان بن سمعان، اور اس کے استاد کیا ہے جو یہودی تھا لبید بن اعصم، سب کوئی اسی باب میں تعطیل کرنے لگے. کوئی کہتا ہے کہ کوئی معنی ہی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بول دی کہ سمیع بصیر ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، سمیع ہے ہم لوگ جیسے سنتے ہو ویسا، یا بصیر ہے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہو ویسا. کوئی کچھ اور معنی بیان کرے. یہ سب جو ہے جہل میں آیا ہے، انکار کرنے کے معنی میں آتا ہے. ومن غیر تکییف، اور کیا ہے؟ بغیر تکییف کے، یعنی کیفیت جانے ہوئے. کوئی انسان یہ سوال کرے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ جائز نہیں ہے ایسے سوال کرنا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی، اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے، کیسا ہے؟ بغیر کیفیت جانے ہوئے، بغیر کیفیت پوچھے ہوئے. جیسے کہ امام دار الہجرہ مالک ابن انس رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے. فکیف الاستوى، تو اللہ تعالیٰ کیسا عرش پر مستوی ہے؟ تو غصہ ہو گیا. کہتے ہیں الاستواء معلوم، کیا ہے؟ استواء اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ مستوی ہے، معلوم ہے، یہ چیز بتایا ہے. کہتے والکیف مجہول، لیکن کیفیت جو ہے مجہول ہے. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور کیا ہے؟ اس پر سوال کرنا بدعت ہے، اور یہ بدعت اعتقادی ہے جس سے انسان کفر میں چلے جاتا ہے. تو بغیر تکییف کے، بغیر کیفیت پوچھے. ولا تمثیل، اور کیا ہے؟ بغیر تمثیل کے، بغیر تمثیل کے یعنی مثال دیے ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ بغیر کیا ہے؟ مثال دیے ہوئے. اور اسی کو کہتے ہیں تشبیہ، تمثیل اور تشبیہ، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ تشبیہ لفظ نہیں آیا، تمثیل آیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آیا ہے مثل کے لفظ، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں. تمثیل آیا تو تمثیل آیا. تو تمثیل یعنی مثال دینا کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اس کے سننے جیسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا سنتے یا اللہ تعالیٰ ایسا دیکھتے، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے. تمثیل دینا.
تکلیف میں خود سوال کرنا اور اس میں خود بتانا ہے کہ ایسا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو بغیر تنزیل کے اہل سنت والجماعت جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا بھی حکم دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ ہیں، تم انہی سے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں پر الحاد کرتا ہے، نہیں مانتا، اس کے الگ الگ معنی بیان کرتے ہیں، کہ کیا ہے کیفیت پوچھتا ہے یا انکار کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو وہ لوگ کر رہے ہیں اس کا بدلہ دے دے گا، اپنا عمل کا جو یہ ہے سزا وہ بھگتنے والا ہے۔ تو یہ تمثیل، اور ایک فرقہ بھی ہے اس میں جو لوگ تمثیل دے کر کے یا تشبیہ دے کر کے، مشبہہ لوگ یا مجسمہ لوگ، جو لوگ تشبیہ دیتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دیکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کے طرح سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور مجسمہ لوگ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جسم یہ کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں ایک مخلوق کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ایک ہی ہے۔ یہ سب فرقے والے لوگ، اہل سنت والجماعت لوگ اس سے پاک ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مانتے ہیں لیکن کیسے ہیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اب اس کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں، سوال ہی نہیں کرنا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں بل یؤمنون بأن اللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اہل سنت والجماعت اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے طرح کوئی نہیں، اس کے تمثیل، اس کے مثال، اس کے جیسا کوئی نہیں، لیکن کیا ہے وہ السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ لیس کمثلہ شیء میں چاروں چیز کا یہ کر دیے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، سب کچھ آ گیا، اور کہہ دیے وہ السمیع البصیر، یہاں صفت بھی آ گیا، کیا ہے سمیع بھی ہے اللہ تعالیٰ اور بصیر بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے ہر صفت میں ایمان لاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نفی کی ہے اس کو مجمل طور پر نفی کرتے، جیسے ظلم اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا، یا اللہ تعالیٰ کسی کا یہ نہیں کرتا، تو اس کو مجمل طور پر مانتے ہیں۔ تو یہی آیت، اسی پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ٹکا ہوا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، وہ سمیع ہے بصیر ہے، اس کا سننا الگ سننا ہے۔ مخلوقات میں ہی کتنے ایسے ہیں جس کا سننا اور دوسرے مخلوق کا سننا الگ ہوتا ہے، خود انسان میں ہی ایک انسان کم سنتا ہے، ایک انسان زیادہ سنتا ہے، اور بصارت میں بھی ویسے ہی ہے، انسان کوئی بہت سارے انسان کچھ اور دیکھتا ہے، یہ کیا ہے اس کا دیکھنا الگ ہوتا ہے، اس کا دیکھنا الگ ہوتا ہے، انسان کا دیکھنا الگ ہوتا ہے، کتے کا دیکھنا الگ ہوتا ہے، کتے کا دیکھنا الگ ہوتا ہے، بلی کا دیکھنا الگ ہوتا ہے، مخلوق میں اتنا فرق، تو خالق مخلوق میں فرق نہیں ہے کیا؟ یہی بات، اہل سنت والجماعت اسی پر جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں قائم اور دائم کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔